غور سے سمجھیے گا اس بات کو, بہت غور سے سمجھیے گا, خدا کا واسطہ ہے. ٹاک شوز پہ اور ٹی وی کے ڈاکیومنٹریز کے اوپر جا کے اپنا علم کا پائپ لائن نہ فٹ کر لیں کہ مجھے پتہ چل گیا کہ کاز اینڈ افیکٹ کیا چل رہا ہے. یو گاٹ ٹو گو تھرو لٹریچر. Unless you go through literature, you are never going to understand it. Documentaries are a bridge version of whatever they could gather up in the matter of, let's just say, the video, جو کہ جو بھی ایڈیٹوریل ورک سے اس نے گزرنا ہے. کتابیں تو پڑھنی پڑیں گی, جو مرضی ہو جائے کتابیں پڑھنی پڑیں گی. کتابوں کے بغیر علم نہیں ہوگا. اگلی صدی میں یہ جو لڑائی ہے نا, خدا کی قسم سامنے نظر آ رہا ہے, واللہ العالم, میں نے تو قسم اٹھا لی ہے, مگر نظر آ رہا ہے کہ دو بچوں کی لڑائی ہوگی. ایک وہ جو کتابیں پڑھ کے بڑا ہوا ہے, اور ایک وہ جو یوٹیوب دیکھ کے بڑا ہوا ہے. دو بچوں کی, اور ہر سطح پہ اور ہر محاذ پہ وہ بچہ ہار جائے گا جو ویڈیوز دیکھ کے اپنے آپ کو تیار کر کے بیٹھا ہوا ہے. ہر محاذ پہ وہ بچہ ہارے گا, اور ہر محاذ پہ وہ بچہ جیتے گا کہ جو سختی سے پلا تھا, کیونکہ اس نے کتابیں, اور سختی نہیں کتابیں پڑھنا, مگر کمپیئر ٹو دس ویڈیو یہ ایسے لگتا ہے سخت طریقے سے پالا گیا. سو اپنے بچوں کو کتابوں سے جوڑیں, ویڈیو سے اور یوٹیوب سے نہ علم حاصل کرنے دیں ان کو. یہ کوئی علم نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اچھا, ایک ویڈیو میں جس پہ ہمارا اسرائیل کے موضوع پہ ہماری ڈسکشن ہوئی تھی, اس میں آپ نے کہا تھا کہ اسرائیل کو 5 ممالک سے زیادہ کوئی ریکگنائز نہیں کرتا. ان کے بھی آپ نے نام گنوائے تھے, لیکن اگر گوگل کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ مور دین 100 ڈفرنٹ کنٹریز ریکگنائز اسرائیل. ایک تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, اور دوسرا یہ کہ اسرائیل سے ریلیشن شپ کے بارے میں آج کل ڈبیٹ بڑی وہ جو ہے وہ ہاٹ ہے ود ان آر کنٹری ایز ویل. جبکہ آپ اگر اس پوری ریجن میں دیکھیں, اس میں مڈل ایسٹرن ریجن میں بھی یہ ڈفرینٹ قسم کی پروگریشن ہو رہی ہے. لائک سعودی عربیہ نے ابھی بلایا نیتن یاہو کو, دے ڈڈنٹ ڈکلیئر اٹ بٹ ہی کیم اینڈ وزٹڈ. اور اس کی وزٹ کے بعد پاکستان سے کچھ آوازیں ایسی آئیں اینکرس کی طرف سے اور ڈفرینٹ جرنلسٹ کی طرف سے, جس میں کامران خان ہو گئے. ایون کامران خان اور مبشر الرحمان جیسے اینکرز نے اس کو بیک اپ کیا نا وے کہ وہ کہہ رہے تھے اگر وہ کرنے کے لیے تیار ہیں, ان کو مسئلہ نہیں ہے. جب اسرائیل جو ہے وہ مڈل ایسٹ کا مسئلہ ہے, تو پاکستان کو کیا مسئلہ مصیبت ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ایک قسم کے تعلقات ختم کر کے بیٹھا ہوا ہے, جبکہ ان سے تعلقات بحال کر کے ہم بہت سارے بینیفٹس ڈرا کر سکتے ہیں. تو یہ ایک واقعی میں سنجیدہ سوال ہے کہ اگر اس یو اے ای, قطر, سعودی عربیہ یہ اسرائیل سے تعلقات بحال کریں, جبکہ ترکی کہنے کو تو کہتا ہے کہ تعلقات نہیں, بٹ ہر قسم کی اس کے ساتھ ٹریڈ آلریڈی کر رہا ہے. تو پھر پاکستان کا اس میں کیا سٹانس ہونا چاہیے؟ ہم کیوں جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم نہ کریں اور اپنے لیے آسانی پیدا نہ کریں, جبکہ اکنامکلی بھی ہم لوگ کافی جو ہے اس ٹائم ایک قسم کی پرابلم میں ہیں. پہلے میں لمبے سوال ہیں, جواب ہیں ان دونوں سوالوں کے. میں پہلے وہ کنفیوژن کلیئر کر دوں کہ جو پچھلی ویڈیو میں میں نے کہا تھا کہ مائکرونیشیا, لکسمبرگ اور امریکہ اور آسٹریلیا جیسے ممالک ہی ہیں خالی. اصل میں نے اس کی تھوڑی سی ہسٹری نا, بالکل جس طرح کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے پاکستانی کو. وہ کہتے ہیں بس کشمیر بنے گا پاکستان, انڈیا بہت بڑا جو ہے نا وہ مجرم ہے. نو بڈی ریڈز کہ کشمیر کا مسئلہ ہے کیا. تو ہمارے محلے میں اپنے ملک کے اندر آگ لگی ہوئی, وہ نہیں پتہ پاکستانیوں کو. اور میں پاکستانی اسٹوڈنٹ کی بات کر رہا ہوں جو پڑھتا ہے وہاں. چلیں ہاؤس وائفز اور بچے اسکول کے بچوں کی تو میں کیا میں مثال دوں. آئی ایم پریٹی شیور بیوروکریسی کو بھی نہیں پتا کہ کشمیر کا ایکچوئل لیگل ایشو کیا ہے. واٹ از دا لیگل پرابلم وچ از ریکگنائزڈ بائی دا ورلڈ. بہرحال کشمیر کے اوپر آپ نے سوال نہیں کیا ہوا. سو دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از کہ کشمیر کا نہیں پتا تو اسرائیل نے کیسے پتا ہوگا. 5 ممالک جو میں نے آپ کو بتائیں یہ وہ ہیں جو کہ ٹیبا اکارڈز کو 1967 کے بعد جو جنگ ہوئی نا, عرب اسرائیل کی جنگ 1967 میں, جب اسرائیل جنگ جیتا تو دا سائنائی پیننسولا ایجپٹ کا پورا لے لیا اس نے, ویسٹ بینک پورا لے لیا, غزہ پورا لے لیا, گولان ہائٹس لے لیے انہوں نے. اس کے بعد پھر ایک امریکہ نے تصفیہ کروایا کہ بھیا مسئلہ you have to live by the rules that we have for warfare جو کہ جنگ کے دوران ہوتے ہیں. تو UN کی جو پوری کی پوری اس کے اوپر اسٹیپولیشن ہے, the resolution 242 کہتے ہیں اس کو. 242 کے سب کلازز بھی ہیں اور اس کا پریلوڈ کا پیراگراف بھی, وہ پڑھے بغیر 242 مت پڑھ لیجیے گا, گوگل مت دیکھیے گا 242 کیا ہے. اس کا پریلوڈ بھی پڑھنا پڑے گا, اس کی جو سبسٹریٹ
کاز اینڈ افیکٹ انہوں نے بیان کیا ہوتا ہے اس ریزولوشن کو پورا پڑھیں. تو پھر کیا ہوا جو 1967 کے اکارڈ میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا, پوری دنیا نے فیصلہ کیا, UN نے فیصلہ کیا کہ ویسٹرن بینک کو واپس کریں اور گولان ہائٹس واپس کریں اور سینائی پیننسلا واپس کریں. یہ انوار السادات کو کیوں گولی ماری, بم سے مارا تھا اخوان نے, یہ اسی کیس کے اوپر مارا تھا بیکاز ایٹ دیٹ ٹائم ایجپٹ ہیو ٹو گیو a little bit more of a token towards Israel, اور Israel actually had to repay it because basically بات پولیٹیکل ہو گئی تھی. But they did give back the Sinai Peninsula. اب رہی بات 1967 کے اکارڈ پہ, پھر UN ریزولوشن 242 کے بعد یہ چیزیں واپس کرنی تھی اسرائیل کو. میں آپ کو جن کو نہیں پتا ان کو بتا دوں, more than 93% آف لینڈ اسرائیل کے پاس تھی. انہوں نے پھر واپس کرنی تھی وہ ساری کی ساری لینڈ, اور وہ واپس کرنے کی بجائے انہوں نے ایجپٹ والا حصہ واپس کیا, ویسٹ بینک آدھا واپس کیا, اور گولان ہائٹس کے اوپر ابھی بھی آپ سب کو پتہ ہے کیا مسئلے چل رہے ہیں اور حزب اللہ کا کیا کہانی ہے. سو ابھی وہ واپس کیوں نہیں کر رہا؟ پوری دنیا کہہ رہی ہے وہ واپس کرو, صرف 5 ملک ہیں جو کہتے ہیں نہیں خیر ہے. سو دا کرنٹ اسٹیٹ آف اسرائیل, جس لینڈ کے اوپر وہ قابض ہے, اس کو 5 ملک مانتے ہیں کہ ہاں یہ خیر ہے, اسرائیل کے پاس رہنے دو. باقی پوری دنیا کہتی ہے وہ وہی والا اسرائیل کرو واپس جو کہ 1967 پری 1967 بارڈرز واپس لے کے آئیں. ایک دفعہ گوگل پہ نقشہ دیکھیں پری 1967 اسرائیل کا, تو آپ کو پتہ چلے گا مور دین 80% آف فلسطین جو ہے وہ واپس آ جاتا ہے ہمارے پاس. یہ ہے اس کا کانٹیکسٹ جو ویڈیو میں نے کہا کہ صرف 5 ملک ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو ایکسیپٹ جو بھی ہے ایز از ایکسیپٹ کرتے ہیں. اب میں تو اسرائیل کو ویسے ہی نہیں ایکسیپٹ کرتا نا. اسرائیل کو کسی بھی موقع پہ ایک چپا بھی دینے کے لیے میں تیار نہیں ہوں. میں یہودیوں کے وہاں رہنے کے خلاف نہیں ہوں, مگر میں جروسلم میں رہنے کے خلاف ہوں بائی دا وے, مگر اسرائیل کے اندر اس علاقے میں اسرائیل کا نام اور جھنڈا کسی بھی لیول کے اوپر لہرایا جا نہیں سکتا. بیکاز اس سے بھی پیچھے جاؤں گا تو ویڈیو آدھے گھنٹے سے 2.5 گھنٹے کی ہو جائے گی. کہ فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار, تھیوڈور ہرٹزل جس نے کبھی اسرائیل میں قدم نہیں رکھا, ٹھیک ہے, جو ان کا بابائے قوم ہے, اس نے قدم نہیں رکھا. پھر پولش جوز کے ساتھ کیا ہو رہا تھا, آسٹرین جوز کے ساتھ کیا ہو رہا تھا. یہ 2 بہت کلیئر اشکنازی جوز ہیں جو کہ جرمنی سے منسلک ہے اس کا پورا تعلق. پھر جرمن جوز کے ساتھ کیا ہو رہا تھا, ان کے ساتھ پھر کس طریقے کی تھیوڈور ہرٹزل کی موومنٹ چلی ہے یورپ میں, اور پھر بیلفور اگریمنٹ ہے کیا. بیلفور اگریمنٹ پڑھیں, گوگل کریں. اب میں نے کہا نا 3 گھنٹے کی ویڈیو, آپ کوئی سنتا بھی تو نہیں نا. سوال کرنے میں سب چھلانگ لگاتے ہیں, مگر جب جواب کی ریسرچ آتی ہے تو سستی آ رہتی ہے. کیسے انہوں نے ایک کر کے فرانس سے برٹن سے فرانس شٹل کاک کھیلا جا رہا تھا. پھر جب ورلڈ وار ہارا ہے, ترکی ہار گیا ورلڈ وار, اس کے بعد ابھی ہارا بھی نہیں تھا, ابھی تو بہت بعد ہے, میں تو بڑی سکپ کر رہا ہوں. بیفور ایون دا ورلڈ وار, جب یہ شاہ شریف کو ڈیل چل رہی تھی سعودی عرب کی, اس دوران فلسطین اس کو مل رہا تھا, پھر فرانس کو دے دیا گیا ہے برٹن سے. اگین کم بہت چھوٹا کر کے بتاتا ہوں, انہوں نے پھر ایک کر کے 3-4 کانفرنسز کی, پھر بیلفور اگریمنٹ ہوا. اس کے بعد جب وقت آیا کہ اس علاقے کا کیا کیا جائے, انہوں نے 2 الگ ان کو کینٹونمنٹس کہتے ہیں, وہ بھائی سمجھ لیں آپ, جیوش کینٹونمنٹ الگ کی, کرسچن کینٹونمنٹ الگ کی, مسلم کینٹونمنٹ الگ کی. کہاں پہ؟ جروسلم کے اندر, کہ ان کے الگ علاقے بنا دو اور ان کو یہیں پہ رہنے دو. اور پھر جو ہے وہ فلسطین کو عرب کے حوالے کر دیا, لٹرلی عرب کے حوالے کر دیا. We had that current, the whole state of Palestine was with us. پھر جب بیلفور اگریمنٹ ہو گیا, اس کے بعد انہوں نے ونسٹن چرچل کو اچانک کوئی خواب آیا کہ ظاہر ہے پیچھے سے پریشر تو زائنزم کا تھا. اب زائنزم کیا وہ بھی میں نہیں آپ کو بتا رہا اس وقت, جیسا ٹوٹلی ڈفرینٹ کانٹیکسٹ, اور پھر اور پیچھے جانا پڑے گا. پھر زائنزم کے تھرو انہوں نے ایک پوری کی پوری اگریمنٹ کی, جرمنی میں ہوئی, پھر بیلجیم میں اس کی کانفرنس ہوئی. زائنسٹ کی ہسٹری ذرا دیکھیں. پھر انہوں نے کہا کہ ہر جو بائی برتھ اسرائیلی نیشنل, اسرائیل کا بھی نام نہیں تھا خطے پہ, اور انہوں نے نیشنلٹی ایشو کر دی ہوئی تھی. پھر یہ کہتے ہیں فلسطینی نے جگہ بیچی ہے. پھر واپس آتے ہیں, جلدی سے میں آپ فاسٹ فارورڈ کرتا ہوں مووی کو. ونسٹن چرچل نے پھر لکیر خود کھینچی کہ یہ والا علاقہ جو ہے نا, یہ ان لوگوں کو سیٹلمنٹ کے لیے دے دو بیلفور اگریمنٹ کے اندر.
اور 10,000 جو بھی نہیں تھے ٹوٹل اس وقت یہاں پہ جو آئے ہوئے تھے امیگرینٹس کے طور پہ. 10,000 بھی نہیں تھے. ایک سروے میں 30,000 ہے, ایک سروے میں 12,000 ہے. اور انہوں نے پھر آہستہ آہستہ اوور دا پیریڈ آف میں 19 کب ہوئی ہے سیکنڈ ورلڈ وار, اس کے بعد سے فرسٹ ورلڈ وار, سوری, وہاں سے شروع ہوا ہے کام فرسٹ ورلڈ وار سے. اور 1948 میں اسرائیل بنا ہے. وہ یہ کہاں سے شروع ہوا؟ اسرائیلی جوز سب سے زیادہ ان کے خلاف ہی حملے کر رہے تھے جب یہ کینٹونمنٹ بنا رہے تھے نا. اسرائیل واز دا اونلی فائٹ جو کہ انگلینڈ کے خلاف لڑائی چلتی تھی. یہ یہودیوں کی انگلینڈ سے لڑائی چلتی تھی اس وقت. بہرحال کمنگ بیک, جب یہ 67 کی جنگ ہو گئی اس کے بعد اب وہ واپس تو کریں. میں کبھی بھی 2 اسٹیٹ کے حق میں نہیں ہوں. میں خالی ایک انفارمیشن دے رہا ہوں کہ دنیا پوری جس 2 اسٹیٹ ریزولوشن کو مانتی ہے اس میں جو اسٹیٹ آف اسرائیل ہے وہ 10 ایکڑ کی بھی نہیں بنتی. آپ ذرا دیکھیں, غزہ پورا ہمارے پاس ہے, ویسٹ بینک پورا ہمارے پاس ہے, جروسلم میں خالی ایک پتلی سی گلی ہے سٹی آف ڈیوڈ سے جو انٹر ہوتی ہے یہودیوں کے پاس, وہ ہے. جیسے ٹیل اویو ہے, رائٹ پہ جیریکو ہمارے پاس ہے. میں آپ کیا آپ تفصیل میں جاؤں, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, پیپل ڈونٹ ریڈ, ان کو تو جگہوں کے نام بھی نہیں پتا. آپ خالی ان کالونیز کو دیکھ لیں جو انہوں نے اس وقت سیٹلمنٹ کے لیے سواپنگ اسٹریٹجی بنائی ہے. 30 لاکھ یہودی اس وقت ان سیٹلمنٹ ان جگہوں پہ سیٹل کیا گیا. اور مسئلہ کیا بنا دیا انہوں نے کہ ہم 30 لاکھ, اب تو خیر 60 لاکھ ہو گئے, کہ 30 لاکھ کو ہم واپس کیسے سیٹل کریں گے. There's a lot of people to swap. So what they did was they said okay, land swap پہ چلتے. لینڈ سواپ پہ چلنے کے بعد ریزولوشن پاس ہوئی, پھر ریپیٹ ہو گئی. میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ کس کس جگہ کے اوپر سامنے عام بندے کو بھی دیکھتے پتہ چل جاتا ہے کہ نیت میں بھی فطور, اعمال میں بھی فطور اور باتوں میں بھی فطور. وہ تو چھپاتے بھی نہیں ہے نا. بینجامن نیتن یاہو کی سپیچز اٹھا کے دیکھیں 0 سے لے کے 1 تک. اب میری بات نہ مانیں, آپ خالی اوباما کے دور میں ہی بینجامن نیتن یاہو کے تعلقات اوباما کے ساتھ دیکھیں, کیونکہ اوباما واز دا فرسٹ امریکن پریزیڈنٹ ہو سیڈ کہ وی آر گوئنگ ٹو لیو بائی دا UN ریزولوشن 242. گالیاں چل رہی تھی, لٹرلی گالیاں چل رہی تھی. بینجامن نیتن یاہو نے خود پرائیویٹ ٹور ارینج کیا اور جا کے مٹ رومنی کے ساتھ اس کے اوباما سے ملنے کی بجائے پہلے اس کے اپوزیشن لیڈر سے ملا ہے, اور پھر جو گوگل کیجیے گا اوباما کی بینجامن نیتن یاہو کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے وائٹ ہاؤس میں, آپ دیکھیں ذرا اوباما کی ہوائیاں اڑی ہوئی اس وقت, کیونکہ جس ایٹیٹیوڈ سے وہ بیٹھ کے اور جس ٹون میں وہ بات کر رہا ہے اور ڈائریکٹلی اوباما کے بارے میں جو بات کر رہا ہے کہ اس کو پتہ ہی کیا ہے جو ہمارے بارے میں بات کر رہا ہے. بینجامن نیتن یاہو اوباما کا مذاق اڑاتے ہوئے وائٹ ہاؤس میں کہہ رہا ہے کہ دس اگنورنٹ مین ڈزنٹ ایون انڈرسٹینڈ. اس نے شاید ہسٹری نہیں پڑھی, ہم تو اس بارے میں ہم ریکگنائز بھی نہیں کر رہے ہیں اوباما کی باتوں کو. میں آپ کو خالی ایک ایپیڈرمل اوپر والا سلائس اتار کے دکھا رہا ہوں, بیکاز دس از گوئنگ ٹو بیکم اے لارجر کانٹینٹ اینڈ ٹیکنیکلی دس از ناٹ دا وے ٹو لرن ہسٹری. اس طرح کی ویڈیو دیکھ کے اپنی ہسٹری تھوڑی سیکھنی ہے, آپ کتابیں پڑھیں, آپ کو پتہ چلے. ہسٹری کی بات بتا رہا ہوں, کون سی فزکس کی میں نے کوشچنس کھولی ہوئی. پھر ایز اے ریئیکشن فلسطینیوں نے حماس کو ووٹ ڈالا ہے, ورنہ یاسر عرفات جیسا ایک ٹٹو گھوم رہا تھا ہمارے پاس بھی, انہی کا جو کبھی ادھر کر دیتا تھا بات, کبھی ادھر بات کر دیتا تھا. یہ حماس نے جیسے ہی حماس کو ووٹ پڑا ان کے بعد بہانا مل گیا, پوری دنیا کو یہ بتاتے پھرتے ہیں کہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, جیسے کہ انڈیا لشکر طیبہ کی یا جماعت الدعوہ کی باتیں کرتا ہے. نہیں, اس طرح یہ بیٹھے حماس کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم ان کو کیسے ریکگنائز کر لیں, اور گیم الٹی کر کے ان کے اوپر ڈال دی کہ ہاؤ کین وی ریکگنائز پیلسٹائن, کین یو بلیو دیٹ. جیسے کشمیری کہہ رہے ہوں ہاؤ کین وی ریکگنائز پاکستان یا ہاؤ کین وی ریکگنائز انڈیا. لٹرلی یہ تو ایک پھر ایک ایکسیپٹیبل بات ہو سکتی ہے. یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کشمیر, کیونکہ کشمیر تو شروع سے تھے نا, یہ بعد میں آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس علاقے کے جس ملک کو ہم نے پکڑا ہوا, ہم اس ملک کو کیسے ایکسیپٹ کر لیں. مطلب اسرائیلی جب کہہ رہا ہو کہ میں فلسطین کو کیسے ایکسیپٹ کر لوں, دس از مطلب اس سے زیادہ بڑی بکواس کبھی ہسٹری آف دا پولیٹیکل ارینا ہوئی نہیں. اب باتیں ہیں پاکستانیوں کی اس مینٹالٹی کے اوپر, جو آپ کا دوسرا سوال ہے کہ ہم کیوں نہیں ایکسیپٹ کرتے. یہ ٹی وی کے جو اینکرز ہیں نا, انہوں نے, میرا تو خیال ہے انہوں نے کوئی میٹرک بھی نہیں کی, اسکول میں نہیں گئے ہوتے. میرا تو یہ خیال ہے جس طریقے سے بات چیت کرتے ہیں, میں نے دیکھے ہیں ٹی وی کے اوپر, تمیز ان کو ہے نہیں بات کرنے کی. مسالے کے لیے صرف اور صرف لڑائیاں کرانے کے لیے اور چیپ گفتگو کرنے کے لیے لوگوں کو پیسے ملتے ہیں. یہ بتائیں گے کہ اکیڈیمک فورم سے بات کیسے کرنی ہے, اکیڈیمک پوائنٹس آف ویو ہوتے کیا ہیں. دس از
such a big problem that we better understand کہ میں فزکس کی ٹیوشن اپنے مالی سے لے رہا ہوں بیٹھ کے, لٹرلی اپنے مالی سے لے رہا ہوں کہ یار آپ نے یہ جو گلاب کی کلمیں لگائی ہیں اس میں نیوٹن کے کوئی لا پروو کریں, اور وہ بیٹھا اپنی طرف سے ہانک بھی رہا ہو کیونکہ اس نے نیوٹن کا لفظ بولنا ہو بیچ میں کہیں پہ, اور میں جا کے پرچے میں بیٹھ جاؤں پی ایچ ڈی کے, لٹرلی پی ایچ ڈی کے پرچے میں بیٹھ جاؤں کہ میں نے اپنے مالی سے سیکھا ہے, بیکاز میرا مالی تو غلط نہیں ہو سکتا, بوڑھا آدمی ہے. لٹرلی یہ ان کے آباء و اجداد کی پرمپرا چلی آ رہی ہے جو شروع سے سنی سنائی باتوں کو آگے, اور 10 بندوں سے ایک ریویو لے لیتے ہیں, 10 بندوں کا سیمپل ہوتا ہے, and they think they are the experts of everything. This is the biggest problem that our nation is suffering from, جو کہ بچوں کو ٹی وی کے سامنے بٹھاتے ہیں اور ٹی وی کے 2 اینکرز بتاتے ہیں پالیٹکس کا مطلب کیا ہے, اسلام کا مطلب کیا ہے. لٹرلی اللہ کی قسم اسلام کا بھی مطلب ابھی ٹی وی سے سیکھتے ہیں ہمارا بچہ, 2 اینکرز کی باتیں سن کے. میں نے خود اس طرح کے بندوں کو ڈاکٹر اسرار کے ساتھ بھی دیکھا ہوا ہے. ڈاکٹر اسرار کو ڈائریکٹلی بول رہے ہیں کہ اس صورت میں تو یہ مطلب ہی نہیں ہے, حضرت آدم تو نبی ہی نہیں تھے. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لوگ. These people are going to talk about the absolute truths, اور اپنے آپ کو پھر مسلمان بھی کہتے ہیں. میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں. اب میں آتا ہوں اس متن میں اسرائیل کی بات کو, کہ یہ چونکہ دیکھیں جرنلزم کی جو سب سے بڑی قرض ہے, یاد رکھیے گا, میں آپ کو اسلامک پوائنٹ آف ویو بھی اور سائنس بھی بتاتا ہوں, سائیکالوجی بتاتا ہوں. جب ایک بندے کا پروفیشن ہی خبریں رکھنا ہو تو خود سوچیں اس کے ساتھ اس کی ایکیڈیمک ویلیو, اس کی سائیکولوجیکل ویلیو کیا ہوگی, جو کہ دنیا کے کسی بھی کلچر میں ایکسیپٹیبل ٹریٹ نہیں ہے ایک آدمی کا, کہ میں آپ کی بھی خبریں رکھوں, آپ کے گھر میں خبریں رکھوں, ادھر کی بھی خبریں رکھوں, اور اپنے آپ کو پھر انٹلیکچوئل ثابت کروں. اب اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آ جائیں, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زیادہ تجسس نہ کرو, ان بیچاروں کا پروفیشن ہے تجسس کرانا. These people are the most corrupt chemistry in any human body. یہ جو جرنلسٹ ہے نا, ان بیچاروں کو قرض ہے. وہ لوگ کہتے ہیں نا بینک کی نوکری نہ کرو, سود ہے, وہ تو کچھ بھی نہیں نقصان ہے. میں ابھی صرف اور صرف اس کے کانٹیکس کو بتا رہا ہوں. میں ابھی اسرائیل پہ آتا ہوں. غور سے سمجھیے گا اس بات کو, بہت غور سے سمجھیے گا. خدا کا واسطہ ہے ٹاک شوز پہ اور ٹی وی کے ڈاکیومنٹریز کے اوپر جا کے اپنا علم کا پائپ لائن نہ فٹ کر لیں کہ مجھے پتہ چل گیا کہ کاز اینڈ افیکٹ کیا چل رہا ہے. یو گاٹ ٹو گو تھرو لٹریچر. Unless you go through literature, you are never going to understand it. Documentaries are a bridge version of whatever they could gather up in the matter of, let's just say, the video, جو کہ جو بھی ایڈیٹوریل ورک سے اس نے گزرنا ہے. کتابیں تو پڑھنی پڑیں گی, جو مرضی ہو جائے کتابیں پڑھنی پڑیں گی. کتابوں کے بغیر علم نہیں ہوگا. اگلی صدی میں یہ جو لڑائی ہے نا, خدا کی قسم سامنے نظر آ رہا ہے, واللہ العالم, میں نے تو قسم اٹھا لی ہے, مگر نظر آ رہا ہے کہ 2 بچوں کی لڑائی ہوگی. ایک وہ جو کتابیں پڑھ کے بڑا ہوا ہے, اور ایک وہ جو یوٹیوب دیکھ کے بڑا ہوا ہے. 2 بچوں کی, اور ہر سطح پہ اور ہر محاذ پہ وہ بچہ ہار جائے گا جو ویڈیوز دیکھ کے اپنے آپ کو تیار کر کے بیٹھا ہوا ہے. ہر محاذ پہ وہ بچہ ہارے گا, اور ہر محاذ پہ وہ بچہ جیتے گا کہ جو سختی سے پلا تھا, کیونکہ اس نے کتابیں, اور سختی نہیں کتابیں پڑھنا, مگر کمپیئر ٹو دس ویڈیو یہ ایسے لگتا ہے سخت طریقے سے پالا گیا. سو اپنے بچوں کو کتابوں سے جوڑیں, ویڈیو سے اور یوٹیوب سے نہ علم حاصل کرنے دیں ان کو, یہ کوئی علم نہیں ہے. اب رہی بات پاکستان اسرائیل کو ایکسیپٹ کر لے کیونکہ سعودی عرب ایکسیپٹ کر رہا ہے یا یہ کر رہا ہے. پاکستان میں نا کچھ عرصہ پہلے 10-12 سال پہلے ایک بندہ تھا جس نے, جاوید اقبال نام کا, مجھے آپ کی سوال سے وہ یاد آیا, جس نے 100 بچوں کو قتل کر کے وہ تیزاب کے بیرل میں ڈال دیتا ہوتا تھا. اس کو سزا کیوں دی ہم نے, اس کو کیوں نہیں معاف کیا ہم نے؟ آپ کی اپنی نفسیات کیوں اس کے اوپر چیخو پکار کرتی؟ خالی 100 ہی تو بچے مارے تھے اس نے, یہ ہے سوال آپ کا. خالی 100 بچے تیزاب میں ڈالے تھے, اس کو کیوں نہیں رہا کر رہے آپ؟ بلکہ رہا چھوڑے, اس کو ایکڑوں کی آبادی کیوں نہیں دے رہے کہ وہ ان کو سربراہی بھی کرے؟ یہ چھوٹا واقعہ ہے جو 100 بچے قتل کیے. ایک ملک برملا ہزاروں بچے ہر مہینے ہر سال مار دیتا ہے. بچے, وہ بھی ٹینکوں کے گولوں کے اوپر اپنی گن کی پوائنٹڈ نائف کے ساتھ بچے ذبح کرتا ہے, گھروں میں گھس کے بندے مارتا ہے. اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اکنامک ریزنز ہیں کہ ہم آپ کو مان لیں. میں نے آپ کو خالی ایک گناہ بتایا اسرائیل کا. میں آپ کو لسٹیں بتانا شروع کروں تو خالی اسرائیل نہیں بنتا نا, پھر وہ تمام مسلمان بنتے ہیں کہ جو چپ ہیں اس بات کے اوپر. خالی امریکہ کو کہہ دینا بہت آسان ہوتا ہے کہ امریکہ پیچھے سے ویٹو کر دیتا ہے. ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کب سے؟ میں اسرائیل کو ماننے کے لیے بھی تیار ہوں. چلیں, پاکستانی اگر جرنلسٹ کام کا ہوتا نا تو یہی بات کرتا کہ میں اسرائیل کو ماننے کے لیے تیار ہوں. تم کشمیر کو آزاد کراؤ,
ڈکلیئر کرو, میں اسرائیل کو مان لیتا ہوں. مجھے پتا ہے ان کی نس وہیں پہ جڑی ہوئی ہے نا, بیسکلی یو این کی وہیں پہ ویٹو ہوتی ہے. سعودی عرب آپ کو پتا نا کشمیر کے کیس کے اوپر کس ملک کے ساتھ ہے, ذرا یہ بھی گوگل کریں. آپ کو سعودی عرب کے اوپر پڑی ہوئی ہے نا, دیکھیں آپ کو بہت پاکستانی بنتے ہیں اور باتیں سعودی عرب کے ریفرنس سے کریں. کشمیر کے کیس کے اوپر سعودی عرب کی لیجسلیشن چیک کریں, وہ کس پارٹی کے ساتھ کیسے ہے. آپ غور سے سمجھے گا اس بات کو, بہت ضروری بات آپ کو جو پتہ ہونی چاہیے. ایسے نہیں آنکھیں بند کر کے ہمیشہ ایک فالوور ہارس کی طرح ایک لیڈر ڈھونڈتے پھرتے ہیں ساری قوم. انڈرسٹینڈ دا بگر پرابلم. دا بگر پرابلم از کہ ہم نے ایک دن مر جانا ہے. اس دن جو اٹھیں گے نا تو اصلی پرابلم از دا ریئل پرابلم. If you do not recognize that problem, تو پھر economics کھیلیں یا physics کھیلیں, I don't really care. But if you want to play the game of Islam, then there is only one man who's going to win, and that man is going to win after that 2 angels are going to come in سے ہم اللہ کے پاس لے کے جا رہے ہیں, اور جس طریقے سے وہ آپ کا انٹرو کرائیں گے نا ایک دوسرے کے سامنے کہ کون ہے ہمارے ساتھ, اگر وہ تو کسی کے بات کریں گے نا اور آپ کی تذلیل کر رہے ہوں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنا تھا یا نہیں. آپ نے اس وقت بڑے کاموں کے اوپر کس کی سائڈ لی تھی. اسلام تماشائیوں کا دین نہیں ہے, یا اس پارٹی میں آئے یا اس پارٹی میں. یہ بیٹھ کے تالیاں بجانے اور غور سے دیکھنے سے کچھ اسلام نہیں آئے گا آپ کو. either you are with the evil or you are with the good, you are with the right or with the wrong. at least play a part in some party. ہم سے تو بہت بہتر اسرائیلی ہیں, وہ ایٹ لیسٹ کسی پارٹی میں تو کھیل رہے ہیں, جس پہ بلیو کرتے ہیں اس کے لیے ایکٹیویزم تو کرتے ہیں. ہم لوگ تماشائی اسٹیڈیم میں پہنچے ہیں اور بیٹھے ہیں میچ سے دیکھنے, شیطان کا رحمان سے میچ ہو رہا ہے اور بیٹھ کے تالیاں بجا رہے ہیں بیٹھ کے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ وہ پاک و ناپاک سے الگ کر کے چھوڑے گا. جی, تیسری کوئی قوم ہی نہیں اللہ نے بتائی نا. اسلام کے فلسفے میں 3 ڈائمینشنل اینگل نہیں ہے. ادھر یو آر, سورہ بقرہ سٹارٹ ہی 2 قبیلوں سے ہوتی ہے. 2 قبیلوں سے اللہ تعالیٰ اپنی کتاب سٹارٹ کر رہے ہیں کہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف والے اور ایک جو باقی بچے. یہ دوسرے بھی تو یہ کہتے ہیں ادھر یو آر ود اس. جی یہ فطرت ہے نا, اللہ تعالیٰ نے اپنی فطرت پہ ہمیں بنایا ہوا ہے. تو تماشائی مت بنے, کالے کو کالا گورے کو گورا بولیں, غلط کو غلط صحیح کو صحیح بولیں. اس کے علاوہ آپ انسانی سطح پہ رجسٹر ہی نہیں ہو رہے کسی کے آگے. ورنہ جب ایسٹ ٹیمور کی بات آتی ہے تو جھنڈے لے کے باہر آ جاتے ہیں, کشمیریوں کی بات آتی ہے تو ہم نے سائلنس کا 1 منٹ منانا ہے, جھنڈے لگانے ہیں اپنے دفتروں کے آگے. وہ بھی 3 ہفتے چلا تھا. جی, what I'm saying is موقع آتا ہے جب آسانی ہو, جب برما کی ضرورت پڑتی ہے, برمیز کو پڑتی ہے, ایک دم اپنے گھروں میں چھپ جاتے ہیں, اپنے بچے گن رہے ہوتے ہیں. ہم یہ تو مسلمان ہیں, ہم اپنے بچے گن کے سمجھتے ہیں کہ ہمارا جنت میں بھی ایسے ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کہا جنت اتنی آسان نہیں ہے, یا تو بڑی گیم کھیلیں یا پھر آپ شیطان کی طرف ہیں. یہ بھی اس طرح کا, میں آپ کروڈ ٹرمینالوجی استعمال نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, بیکاز اسرائیل کے لیے میرا منہ سے سوائے ایک بد دعا کے اور کچھ نہیں نکلتا, اور میں بد دعا دینا نہیں چاہ رہا, بیکاز دیر آر ہیومن بینگز that I am hopeful that they are going to come up with some solutions, اور وہی بچے پھر ہدایت کی طرف آ سکتے ہیں اللہ کی. بٹ جن شیاطین نے اس وقت ڈیسیژن میکنگ کا رول کے اوپر وہاں پہ اپنی باغ دوڑ سنبھالی بھی ہے, اور برملا 14 بندے مرے تھے جب حزب اللہ کی لڑائی, 14 صرف اسرائیلی مرے تھے, اور پوری دنیا میں واک ہوئی تھی. پوری دنیا میں جو آپ کے فیورٹ لیڈرز ہیں نا اس وقت, سب اس واک میں شریک تھے جو گلوبل لیڈرز ہیں, کہ اسرائیل کے اوپر اتنا بڑا سیلف ڈیفense کا مسئلہ ہو رہا ہے. 10,000 to 1 کی ریشیو تھی ایک وقت میں, 10,000 to 1. یہ بھی دور دیکھا ہے مسلمانوں نے. اب میں کیا آپ کو اور تفصیل بتاؤں, زیادہ گوگل بھی مت کیجیے گا, نہیں تو پاکستانی ہونے کا بھی دل نہیں رہے گا آپ کا. زیادہ گوگل بھی مت کرنا فلسطین کے والے ایریے کو, ایسے ظلم ہم نے بھی کیے ہیں ان کے اوپر. سو اسلام کے اوپر آئے تو بلیک اینڈ وائٹ کا میں فیصلہ کروں. باقی رہی بات, ایک طرف کہتے ہیں میرا نام محمد علی ہے, یا جو بھی آپ نے 2 نام بتائے, اپنی باری آتی ہے تو رزق اللہ دیتا ہے اپنے, اور جب دوسروں کی باری آتی ہے تو اکنامکس جو ہے نا وہ نہیں پوری ہوں گی. یہ سب کے سب پولیٹیشین کا یہ حال ہے, اور سب ایک غیر مسلم اور مسلم میں یہی فرق ہوتا ہے. جو اصلی نسل ہے نا وہ پکڑ لے, وہ رزق کی نسل ہے. جب یہ اکنامکس کی باتیں کرتے ہیں تو سمجھ آتے ہیں کہ ان کو دین پہنچا ہی نہیں ابھی تک. اللہ تعالیٰ قرآن میں بتائی جا رہے ہیں دین کے رزق کے طریقے کیا ہیں اور کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے دین پہ آؤ گے تو اللہ تعالیٰ اوپر سے بھی برسائیں گے, نیچے سے بھی برسائیں گے. یہ بیٹھے اسرائیل کو ایکسیپٹ کریں گے تو فوقہم بتاتی اللہ کی رحمتیں اوپر سے آئیں گی, نیچے سے آئیں گی. کہاں سے رزق چاہ رہے ہیں بھائی آپ لوگ؟ کہ قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پرٹیکولرلی کہا ہے کہ تم سے پہلے بھی کئی اسٹرانگ اکانومیز تھی, ایگزیکٹلی یہ ورڈ یوز کیا ہے کہ وہ معاشی طور پہ اسٹرانگ ممالک میں اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا. اچھا, یہ تو ہماری بات ہوگی اسرائیل کے حوالے سے. اسرائیل اور ابھی نا اپنا کیس کنکلوڈ نہیں کر سکوں, مگر آئی ہوپ ایوری بڈی گیٹس دی میسج.